مذہب اسلام کو نہ سمجھیں، بے قصوروں، معصوموں، نہتوں، مجبوروں پر گولیاں برسانے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، مجھے یا آپ کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھیں کہ دہشت گردی لوگوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ گھر کے تمام افراد کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا جا رہا ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اس کا نام انصاف ہے تو پھر ظلم کس کا نام ہے؟ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی کس کا نام ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے تو اللہ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ کسی بھی انسان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے مارنا ناحق ہے، لہذا ناحق قتل کسی کا نہ کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اسلام کی تعلیم۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا الا بالحق، ہاں ایک جائز صورت ہے قتل کیے جانے کی، وہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اب اس قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن وہاں پر بھی اسلام میں تعلیم دے رہا ہے کہ جو قصاص ہے، یہ جو بدلہ ہے، ایک قصاص لینے اور بدلہ لینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت، حضور کے تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ گزرا، اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی خاندان کا، کسی گھر کا کوئی فرد کسی کو قتل کر دیتا تو اب اس قتل کے بدلے صرف قاتل ہی کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کے جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی قتل کیا جاتا تھا۔ یعنی جنہوں نے جرم نہیں کیا، جنہوں نے کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں کی، ان کو بھی اس قاتل کی وجہ سے ساتھ میں قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس اصول کو ختم کر دیا، اور اسلام نے ایک بہترین اصول یہ بنایا کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل کے ساتھ اس کے دیگر رشتہ داروں کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا جو بے قصور ہیں۔ جنہوں نے قتل میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں لیا، ان کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ قاتل کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو جنہوں نے قتل میں کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں لیا، ان کو قتل کرنا سراسر ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو جو ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو اسلام نے ختم کیا ہے، اور یہاں خون کا بدلہ، خون جو قانون اسلام نے بنایا، وہ اس لیے بھی بنایا تاکہ لوگ اس قصاص کی وجہ سے ڈر کر وہ دوسروں کے قتل ناحق سے گریز کریں، پرہیز کریں اور بچ جائیں۔ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اللہ نے قصاص کا اصول بنایا، اور وہاں پر بھی حد سے تجاوز نہ کرنے کی تاکید کی کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے بے قصور دیگر رشتہ داروں کو ہرگز قتل نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک عزیز ہی میں خصوصاً کئی ایسی ریاستیں ہیں جہاں ظالموں کا تسلط ہے۔ اگر کوئی خصوصاً مسلمان کہلانے والا کوئی فرد اگر مجرم قرار پاتا ہے، اس سے پہلے کہ کورٹ کچہری میں اس کا مقدمہ طے ہو جائے، جج کی جانب سے فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو ظالم حکمراں ہیں، اس ایک کی غلطی کی وجہ سے اس غلطی کی سزا اس کے گھر کے خاندان کے تمام لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، ایک آدمی اگر جرم کر رہا ہے، اس کے گھر کو گرا کر اس کے تمام گھر والوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو کھلے آسمان کے نیچے سسکنے بلکنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی جرم کرتا ہے، لیکن اس گھر کے تمام افراد کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اس کا نام انصاف ہے تو پھر ظلم کس کا نام ہے؟ اگر یہ دہشت گردی نہیں ہے تو پھر دہشت گردی کس کا نام ہے؟ برادران اسلام، اسلام نے کیا اصول دیا؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ غلطی جس نے کی ہے سزا بھی اسی کو دی جائے گی، غلطی کرنے والے کے بدلے سزا اس کے دیگر رشتہ داروں گھر والوں کو ہرگز نہیں کی جائے گی۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے جو اسلام پورا کرتا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے نا کہ دہشت گردی لوگوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام، لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے؟ حضرات، ایک بات ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو دہشت گردی کی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں۔ انہیں کسی مسلمان کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس انسان کو دیکھ کر مذہب اسلام کو نہ سمجھیں، بلکہ اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، اسلام کی جو بنیادی کتاب قرآن ہے، عظیم ترین شخصیت
جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اسلام کو سمجھیں۔ مجھے یا آپ کو دیکھ کر اسلام کو نہ سمجھیں۔ اسلام کی جو بنیادی کتاب قرآن ہے، احادیث ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان تینوں چیزوں کو دیکھ کر اور پڑھ کر مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی حقیقی اور واضح صورت ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلام میں دہشت گردی، ظلم و زیادتی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ قتل ناحق کے بارے میں خصوصاً بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں، بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو لائق پرستش جاننا، یہ گناہ کبیرہ۔ دوسری بات جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بغیر کسی جرم کے ایک دوسرے کو مارنے کی تعلیم و ترغیب دیتا ہے، بے قصوروں، معصوموں، نہتوں، مجبوروں پر گولیاں برسانے کی تعلیم اسلام دیتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات حقیقت میں کیا ہیں وہ سنیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوکے فرما رہے ہیں، واضح الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسے ناحق قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دیکھا آپ نے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ لوگوں جن کے قتل کو ناحق قرار دے دیا گیا انہیں ہرگز قتل نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ ہاں، جو جائز صورت ہے اس جائز طریقے سے اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ جائز صورت کیا ہے؟ قصاص، خون کے بدلے خون۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العزت کا تاکیدی حکم ہے تمہیں۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، وصاکم بہ، یہ اللہ کا تاکیدی حکم، یعنی اللہ تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کسی مجبور کو، کسی بے قصور کو ناحق قتل ہرگز نہ کرو، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو کہ ایک آدمی کو قتل کرنا حقیقت میں ایک آدمی کو قتل کرنا نہیں ہے، سارے معاشرے کو بربادی کے دہانے پر لے جانا ہے۔